شہر مکہ ایک ایسی وادی ہے جو ہر طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی ریلا بن کر حرم کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے خانہ کعبہ کے چاروں طرف ملائی حصوں میں دیوار کھڑی کر دی جاتی یا بند باندھ دیا جاتا، لیکن اکثر سیلاب اس رکاوٹ کو توڑ کر خانہ کعبہ کی دیواروں سے جا ٹکراتا اور بقول شخص بارش کا پانی اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ طوفان میں گھرا ایک رومی تجارتی جہاز جدہ کے ساحل سے آ ٹکرایا اور پاش پاش ہو گیا۔ جب اس کی خبر قریش کو ملی تو انہوں نے اس شکستہ جہاز کے تختے خرید لیے تاکہ انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کر سکیں۔ اس حادثے میں جن لوگوں کی جانیں بچ گئیں ان میں ایک رومی معمار باقوم نامی بھی تھا۔ وہ کعبے کی تعمیر کا کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ خود مکہ میں بھی ایک بڑھئی موجود تھا جو اس کام میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ چنانچہ اللہ کے گھر کی تعمیر نو کا آغاز کیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اس میں صرف جائز اور پاک کمائی لگائی جائے گی۔ چوری، ڈاکے یا ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال اس میں خرچ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی اعلان میں کہا گیا کہ یہ سعادت صرف آزاد لوگوں کو میسر ہوگی، کوئی غلام اس کام میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح، قریش کے تمام قبیلوں نے عمارت کے مختلف حصے کا کام آپس میں الگ الگ بانٹ لیا تاکہ کوئی بھی اس شرف سے محروم نہ رہے۔ سب سے پہلے پرانی عمارت کو ڈھا دیا گیا۔ رومی معمار نے پرانی بنیادوں پر ہی پتھروں سے دیواریں چن دیں۔ اس سے پہلے کعبے کی چھت نہیں تھی، لیکن اب چھت بھی ڈال دی گئی تھی، لیکن تعمیراتی سامان کی کمی کے باعث کعبے کا ایک حصہ جو حطیم کہلاتا ہے اسے چھوڑ دیا گیا۔ نہ اس کی دیواریں اٹھائی گئیں اور نہ ہی اس پر چھت ڈالی گئی، بلکہ صرف بنیادیں رکھ دی گئیں۔ لیکن جب حجرہ اسود کو دوبارہ اس جگہ نصب کرنے کا موقع آیا تو جھگڑا پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تلواریں اٹھا لی گئیں، کیونکہ ہر قبیلہ یہ سعادت اکیلے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس سے محروم رہنا ناپسند کرتا تھا۔ اس کشمکش میں کئی روز کام بند رہا۔ آخر ایک شخص امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا اس کا حکم مان لیا جائے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا اسے مانا جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ سب اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ اگلی صبح حسن اتفاق سے صادق و امین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ امین ہے، ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر جو فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کیا، اپنے کندھے سے اپنی چادر اتاری، اپنے دستہ مبارک سے اس چادر کے درمیان حجرہ اسود رکھا، پھر سرداروں سے فرمایا کہ اب اس چادر کے کونوں کناروں کو تھام لو، اسے اٹھا کر دیوار کے پاس لے چلو جہاں اسے نصب کیا جائے گا۔ پھر جب حجرہ اسود کو چادر میں رکھ کر دیوار کے قریب لایا گیا تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح حجرہ اسود کی تنصیب ہوئی۔